الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسلوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ انہوں نے اس دوران امامت کروائی۔ وہ جب بھی امامت کرواتے آخر میں وہ پڑھتے قل هو اللہ احد، اس پر اپنی قرات کو ختم کرتے سورہ اخلاص پہ۔ صحابہ جب لوٹے تو یہ ماجرا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے، ہر نماز کے اندر ہی قل هو اللہ، ہر نماز کے اندر قل هو اللہ، ہر نماز کے اندر قل هو اللہ، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو ان سے پوچھا گیا، وہ بولے اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا اسے خبر دے دو وہ تو اللہ سے محبت کرتا ہی کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی صفات کا ذکر کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ترین شخص۔ اب یہاں پر اس بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک سے ایک بات بڑی جو اہم ترین آپ نے توجہ فرمائی ہو تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا بنایا؟ لشکر کا سردار بنایا۔ امامت کا حق جو ہے وہ سلطان وقت یہ سردار کو ہے، جبکہ وہ شریعت بیت اللہ شریف کے اندر جو امام ہے نا جی عبد الرحمن السدیس، وہ گورنر بھی ہے، وہ حاکم وقت بھی ہے اور امام بھی۔ جتنے بھی اس وقت خرابی کی اصل جڑ ہے نا، اس حدیث مبارکہ نے ہمیں جڑ بتا دی۔ جس دن آپ کا رہنما، آپ کا سردار، آپ کا امام ہی جاہل ہوگا، دین سے دور ہوگا، تو وہ کیسے ملک کا نظام چلائے گا؟ جس وقت امام صاحب 5 وقت مسجد میں آتے ہیں نا تو ان کو حالات کا پتہ چلتا ہے، جو ہے عوام کے حالات کیا چل رہے ہیں، عوام ملتی ہے، وہاں تک رسائی ہے، اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے۔ میں نے کوئی 2 نمبر کام نہیں کرنا، میں نے شراب نہیں پینی، میں نے جوا نہیں کھیلنا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہونا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں ہمارے ارباب اقتدار میں سے نماز کی امامت تو ایک طرف رہی، جمعہ پڑھانا تو ایک طرف رہا، وہ جمعہ پڑھ کون رہا ہے؟ عید کی نماز کی ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اور وہ بھی ایسی لیک ہوتی ہیں کہ جناب ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ عید کی نماز میں ہم نے تکبیرات کتنی کہنی ہے، ہم نے رکوع میں جانا ہے یا سیدھا ہی ہم نے سجدے میں پہنچ جانا ہے، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ آدھے رکوع میں پہنچے ہوتے ہیں، اب تکبیریں لگ رہی ہیں، زائد تکبیریں لگ رہی ہیں، ان تکبیرات کے اندر کھڑے ہو کر تکبیرات کہنا واجب ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے تکبیرات کہنی ہے، میں نے رکوع میں جانا ہے، میں نے سجدے میں جانا ہے، کوئی سجدے میں پہنچا ہوا ہے، کوئی رکوع میں پہنچا۔ اب جب ایسی قوم ہوگی، دین سے اتنی ان کی محبت یا ان کی ہوگی، مربت ہوگی، تو پھر ایمان سے بتائیں اب فلسطین میں مسلمان مرے، کشمیر میں مرے، بوسنیا میں مرے، چیچنیا میں مرے، چائنا میں مرے، جدھر مرضی، ان کو کوئی فرق پڑنے والا؟ اسی لیے یہ پہلا حق تھا۔ اب ان لوگوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے کیا بیان دیا؟ دین اور چیز، شریعت اور چیز ہے اور دنیا داری اور چیز ہے جی، دین اور چیز ہے، دنیا اور ہے جی۔ جب کہ اللہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ۔ انہوں نے دین دنیا کو الگ الگ کر دیا۔ رب کہتا نہیں، اللہ کے حبیب کہتے ہیں نہیں، دین دنیا ایک ہی ہے۔ ایک اچھا مسلمان کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب رزق حلال کھائے گا، محنت کرے گا، لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا، یہ اسی وقت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو قبلہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازیں تو پڑھا رہا ہے لیکن ساتھ جوا بھی کھیل رہا ہے، وہ امارت تو کر رہا ہے، سارا نظام تو چلا رہا ہے، لیکن ساتھ تھوڑی تھوڑی چسکی بھی چلا رہا ہے، کو اور بھی حدود اللہ کی جو ہے وہ توڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث پاک، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آج جتنا نظام بگڑا ہوا ہے، اللہ کی قسم آپ اسلام کے اوپر چلنا شروع کر دیں، آپ کے نظام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی یہ بنگلہ دیش کے اندر بچوں نے احتجاج کیا، انہوں نے بچوں کو مار دیا۔ تم احتجاج کیوں کرتے ہو؟ ہاں جی، سینکڑوں بچے مار دیے صرف اپنا حق مانگنے پر۔ اسلام کسی کی جان نہیں لیتا، اسلام تو وہ گھاس کی، پوس کی اور وہ جانوروں کی بھی حقوق کی بات کرتا ہے، اور نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ حقوق دیتا ہے۔ ایک ہرے بھرے درخت کو حضور نے کاٹنے سے منع کیا۔ اب یہ پودوں کے حقوق ہے نا، لاؤ بتاؤ کہاں، کون بتاتا؟ البتہ ایک بات اور میں عرض کر کے یہیں پہ آج ہم ختم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر رکعت کے اندر ہی آپ نے قل ہو اللہ شروع کر دینی۔ ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی قل ہو اللہ، دوسرے میں بھی قل ہو اللہ، تیسرے میں بھی قل ہو اللہ، ایسا نہیں کرنا۔ فرائض کے اندر ایک سورت کو بار بار اسی کو، سورہ اخلاص سے بس پہلی فرض کی رکعت میں بھی یہی، دوسری میں بھی یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں۔ قرآن کا پورا حصہ ہے وہ تلاوت ہی کے لیے آیا ہے، اور اس کو ہم تلاوت کریں گے۔ مختلف مقامات آپ پڑھیے۔ ہاں، نوافل کے اندر آپ کو اس بات کا اختیار ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے قرآن کے دوسرے حصے سے بھی آشنائی ہونی چاہیے۔ قرآن کا حصہ جتنا ہوگا اتنا ہمارا سینہ اور دل منور ہوگا۔ پھر اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ اس وقت اس کو چاہیے یہ لازمی پڑھے۔ سورہ اخلاص کی یہ خاصیت ہے کہ اس وقت خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھنے والے بندے کا سینہ اللہ روشن کر دیتا ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں تیسری آنکھ کھول جاتی ہے۔ یار اس بندے کا ویژن بڑا کمال ہے یار، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے یار اس کا بڑا تجربہ ہے یار۔ وہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے آگاہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اپنے فضل سے قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا